بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا فرما کر آپ کی پشت سے پیٹھ سے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو پیدا فرمایا۔ اب تک جتنے انسان آئے مرے اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے اور مریں گے سب کو جمع کیا اللہ نے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ایک معاہدہ کیا، اگریمنٹ کیا۔ وہ اگریمنٹ اور معاہدہ یہ تھا کہ دنیا میں جانے کے بعد تمہارا کچھ نہیں رہے گا، جو کچھ ہوگا وہ سب کا سب میرے لیے ہوگا۔ تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہاری جوانی، تمہارا بڑھاپا، تمہارے خلوت اور جلوت کے اوقات، تمہاری شادی، تمہارے کاروبار، سب کچھ میرے کہنے کے مطابق ہوں گے۔ تمہاری سانسیں میرے قبضے قدرت میں ہوں گی۔ تمہاری زندگی اور تمہاری موت کے فیصلے میرے اشاروں پر ہوں گے۔ اللہ کی ذات کی اور اس کی قدرت کے نمونے آنکھوں کے سامنے تھے۔ بڑے سے بڑے پہلوان اور بڑے سے بڑے نمرود دجال کو ہمت نہیں تھی کہ خدا کے سامنے کلام کرے۔ کس کو ہمت اللہ کے سامنے کلام کرنے کی، اللہ کے سامنے بات کرنے کی؟ کائنات پر جب موت طاری ہو جائے گی اور فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، بڑے جلال کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سوال فرمائیں گے، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں غرور کرنے والے، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں فرعون، کہاں نمرود، کہاں شداد، ہے کسی میں ہمت؟ اتنا بڑا آسمان مرا پڑا ہے، اتنی بڑی زمین خاموش ہے،
پہاڑ بے وزن ہو گئے ہیں، ستارے بے نور ہو گئے ہیں، چاند اور سورج کی روشنی چھین رہی ہے، ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والے انسان میں آخر ہمت کہاں؟ کون ہے اپنے محلوں پر ناز کرنے والا، دولت پر اکڑنے والا، جوانی پر اترانے والا ہے؟ جواب دے۔ این الجبارون این المتکبرون، کہاں سے ملے گا جواب؟ اللہ کو کیا معلوم نہیں کیا کہ مرا ہوا انسان بول بھی پاتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا، اور اس معاملے کی صلاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی کہ پتہ چل جائے کہ تمہارا غرور ہاتھ میں ملنے والا ہے، تمہارا بس چلنے والا نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کوئی مقام نہیں، تم لیٹ جاؤ، سو جاؤ اور خدا نہ اٹھائے ہمیشہ کی نیند سو جاؤ گے۔ نیند چھین لے انسان زندہ مردہ شمار ہوگا، دیوانہ ہوگا، پاگل ہو جائے گا۔ آدمی کو نیند نہ آئے، یہ اطلاع دینے کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اپنی مخلوق تک یہ پیغام پہنچایا، کہہ دو متکبروں کو ان کا تکبر کام نہیں آئے گا، مغروروں کو ان کا غرور کام نہیں آئے گا، بلڈنگوں والوں کو، جوانوں کو ان کی جوانی کام نہیں آئے گی۔ جواب نہیں ملے گا، لمن الملک اليوم، آج کا دن کس کی بادشاہت ہے؟ ہے کسی میں بولنے کی طاقت؟ ہے کسی میں جواب دینے کی طاقت؟ لمن الملک اليوم، نہیں، جواب نہیں۔ فرعون مرا پڑا ہے، شداد مرا پڑا ہے، امیر مرے پڑے ہیں، متکبر مرے پڑے ہیں، لائق ہیں۔ اللہ کہتے ہیں للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو زبردست قہر اور زبردست طاقت اور قوت رکھنے والا ہے، کسی کی مجال نہیں۔ اللہ کی طاقت، اللہ کا وجود تھا، سب نے کہا ہم تسلیم کرتے ہیں، اللہ اس معاہدے کو مانتے ہیں، اس ایگریمنٹ کو ہم مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا دیکھو ہوشیار، دنیا میں جا کر نہیں بدلنا، الگ تو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تم میرے بندے نہیں؟ میرے قبضے قدرت میں کیا تمہاری جانیں نہیں؟ تمہارے نفع نقصان کا میں مالک نہیں؟ تو سب نے کہا اے پروردگار عالم آپ صحیح فرما رہے ہیں، دنیا میں انسان آیا، اللہ اگر چاہتے ایک ایک پانی کے بوند کے لیے، قطرے کے لیے انسان کو ترسا دیتے۔ یہ کہ اگریمنٹ ہو چکا تھا کہ جو ہوگا تیری مرضی سے ہوگا، تیری مرضی کے خلاف نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا کرم، اللہ کی اشارے رحیمی، اشارے کریمی دیکھیے، اپنی مرضی سے چلو، اپنی مرضی سے سو، اپنی مرضی سے دکان کھولو، اپنی مرضی سے شادی کرو، پوری زندگی ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک ایک لمحہ انسان کا بس نہیں چلتا۔ لیکن اللہ نے شان رحیمی اور شان کریمی کا معاملہ فرمایا۔ اللہ نے کہا جاؤ صاحب، جی چاہے داڑھی رکھو، جی چاہے داڑھی بڑھاؤ، جی چاہے جبہ پہنو، جی چاہے یہودیوں کا لباس پہنو، جی چاہے نماز پڑھو، جی چاہے نماز کو چھوڑو۔ گھر کے اندر بکرا بندھا رکھا ہے، دائیں میں حصہ لے رکھا ہے، اون کے لیے ایڈوانس دے رکھا ہے، کچھ گھنٹوں کے بعد اس کو ذبح کیا جانا باقی ہے، اور اس محترم کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہے۔ کیسی قربانی! اسلام کا اہم ترین رکن، سال میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر حاضری کی توفیق نہیں، اونٹ کے لیے ٹوکن ایڈوانس ہو چکا، ابھی اس کو ذبح کرنا باقی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مولا وقت پڑنے پر جان دے دیں گے، مال دے دیں گے،
سب کچھ تیرا دیا ہوا، یہ سانسیں تیری، یہ جان تیری، یہ مال تیرا، یہ اولاد تیری، اس کو بتانے کے لیے قربانی کا جانور خرید رکھا ہے، فجر کی نماز نہیں۔ چلو برسوں سے عادت نہیں تھی، اب کیا اٹھے گا؟ کم سے کم تیری ذات کی جو عادت عید کو آنے کی تھی، عیدگاہوں میں دوسری جماعت نہیں ہو رہی ہے، تیسری جماعت نہیں ہو رہی ہے، نہائیں گے، کپڑے پہنیں گے، سرما لگے گا، جنازے کی تیاری ہوگی، پہنچنے تک کہاں پر نماز ہو چکی، اب وہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، برس کی ایک نماز جس کا جبہ لمبا اس کو پکڑا کر کھڑا دیا کہ تم نماز پڑھا۔ خدا نے کہا کہ فتنہ تجھے لعنت کہ محمد کے مصلی میں آ کر صحیح امام کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، کسی چور کی ابتدا میں دو ڈنکیاں مار کر چلا گیا، عید کا تحفہ تجھے نہیں مل سکتا، کبھی نہیں، فجر کی نماز تو نے نہیں پڑھی، جانوروں کا قتل عام کر رہا ہے، اللہ اسے دیر کرائیں گے، دیر سے جائے گا عیدگاہ میں۔ اب 10-20 جمع ہو گئے، کسی داڑھی مڑے کو کھڑا کیا، دیکھا جبہ عرب کا لایا ہوا تھا، بیٹے نے بھیجا تھا، یہ امامت کے لائق ہے۔ داماد نے رومال بھیجا ہوا تھا، حد سے آیا تھا تحفہ، رومال باندھ لیا، کہا کہ یہ امامت کے لائق ہے۔ شمار کی نوکری کے لیے ہزاروں شرائط، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے لیے حرام خور رشوت خور داڑھی بڑھا کر عید کی نماز پڑھا سکتا ہے، اور یہ کبیرہ اس کے پیچھے عید کی نماز پڑھتا ہے۔ اور کیا ہے؟ جلدی تھا، دیر سے آیا، جلدی جانا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہم کو قربانی جو دے گی، اللہ نے جو اختیار دیا، ذرا دھیرے، ذرا مر لے، ذرا موج کر لے، ذرا مستی کر لے، کتنا ناجائز پیدا آج اس کا انسان اٹھا رہا ہے۔ اللہ درختوں کی طرح مجبور کر دیتا، گائے اور بیل کی طرح مجبور کر دیتا، آسمان اور زمین کی طرح مجبور کر دیتا، درخت چلتا نہیں، طوفان آئے سہنا پڑتا ہے، سیلاب آئے سہنا پڑتا ہے، زلزلہ آئے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے انسان سے اختیار کیا، حالانکہ سودا ہو چکا۔ کلام پاک کے 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، 11ویں پارے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے سودا کر لیا مسلمانوں کے، مومنوں کے جان و مال سے، کہا کہ تم جان اور مال دے دو، بدلے میں ہم جنت دے دیں گے۔ شان رحیمی اور شان کریمی پر قربان جائے، دیا ہوا اسی کا۔ پھر کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ باپ نے بیٹے کو بنگلہ دیا، روپیہ دیا، پیسہ دیا، بینک بیلنس دیا، پھر باپ کہتا ہے بیٹا مجھے قرض دے دے، ابا کہے گا کیوں ابا شرمندہ کر، بیٹا کہے گا ابا کیوں شرمندہ کرتے۔ لیکن کبھی اللہ سے بھی کہا، دیکھ لا یہ جوانی، یہ دولت، یہ مال، یہ جان، یہ اولاد، یہ بیوی، یہ سب کچھ تیرا ہے، کبھی کہا آپ نے؟ ایک ایمان کے یہاں ایک نوکر نے غلامی کی، دھیرے دھیرے اس نے ایک سائٹ دلائی، اس نے ایک گھر تعمیر کروایا، ایک اسکوٹر اس کو دلوا دی، حالات ایسے بنے کہ مالک اس کو جا کر کہتا ہے یار مجھے ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دے، تو نوکر جو وفادار ہوگا کہے گا یہ سب کچھ تو آقا آپ کا ہے، آپ مجھے شرمندہ کیوں کرتے ہیں؟ آیا تھا دنیا میں، کون سا چیک لے کر آیا تھا، کون سا بینک بیلنس لے کر آیا تھا، کون سی دولت، کون سا روپیہ پیسہ لے کر آیا تھا، سب کچھ دیا ہوا اسی کا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم نے سودا کر لیا، دیا اسی نے، پھر سودا بھی کیا کہ دے دو بدلے میں جنت دیں گے۔ آپ نے زمین خرید لی، بیچنے والے نے زمین کو بیچ دیا، آپ نے سواری کو خرید لیا، بیچنے والے نے سواری کو بیچ دیا، لیکن ہے کہ ابھی اس کا قبضہ اس زمین پر ہے، ابھی اس سواری کو استعمال کرتا ہے، کہیں گے یہ بیکار مکمل نہیں ہوا تھا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کار بیچ کر کار میں تم سواری کرتے ہو، ہمیں بیٹھنے بھی نہیں دیتے، سائٹ تو تم نے بیچ دی، ڈاکومنٹ، کاغذات
سرکاری دفاتر میں ہمارے نام پر چڑھ گئے اور بلڈنگ تمہاری ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ نے کہا یہ جان اور مال ہمارے لیے ہے، اس کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے ہم دین کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں؟ مال میں سے جان میں سے کتنا مال اور کتنا جان ہم نے اللہ کے لیے لگایا۔ سال میں ایک مرتبہ رسمی اور رواجی طور پر جانور کو علامت بنا کر ذبح کیا جاتا ہے، ہزاروں نخرے اس کے ساتھ، یا کچھ کھیل تماشا نہیں کیا جا رہا ہے، آج قربانی کی رسم کے ساتھ، رواج کے ساتھ کھلواڑا نہیں کیا جا رہا۔ ایک طرف ذبح کرتے ہوئے کہتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، اے اللہ میں جورو کا غلام نہیں کہ جورو کے لیے، میں دولت کا غلام نہیں کہ ماروڑی کے لیے، دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا، للہ رب العالمین۔ حنفی بھی یہی دعا پڑھے، شافعی یہی دعا پڑھے، حنبلی یہی دعا پڑھے، مالکی یہی دعا پڑھے، عربی یہی دعا پڑھے، عجمی یہی دعا پڑھے، مشرقی مغربی شمالی جنوبی، بڑے چھوٹے عورت مرد سب یہی دعا پڑھتے ہیں کہ میرا جینا میرا مرنا پروردگار اس جانور کو اور اس قربانی کے اونٹ کو دمبے کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا جینا مرنا تیرے لیے، اور یہاں قربانی ہوئی 1,24,000 پیغمبروں کی سنت چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال دیا۔ یہاں قربانی ہوئی، یہاں عورتوں کو بھیج دیا، یہاں مسافے، یہاں معانتے، یہاں گلے ملے جا رہے ہیں، یہاں عید ملی جا رہی ہے۔ کون؟ یہ سالی ہے جس سے ملا جا رہا ہے، یہ خلیری خان ہے، یہ چچیری خان ہے، یہ خوبی داد بہنیں آقا کے سامنے دونوں جہاں کے سردار اپنا عائشہ فرماتی ہیں میں نے آپ کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی جو مدینے کی عرب کی کماری لڑکی میں وہ حیا نہیں تھی۔ آپ کے سامنے ایک عورت مسئلہ لے کر آئی اور اس نے سوال کے پرچے کو آگے بڑھایا، ناخن سفید تھا، آپ نے فرمایا بہن آئندہ سے محمد کے دربار میں آنا صلی اللہ علیہ وسلم، ناخنوں کا پردہ کر کے آنا، اس پر مہندی چڑھا لینا۔ یہاں قربانی اور یہاں تالیوں سے ملا جا رہا ہے، یہاں یہ خوب مل رہے کتا اور کتلیوں کی طرح سمٹ رہے، اور یہاں قربانی ہم اللہ کے قریب وقت پڑنے پر جان دیں گے، وقت پڑنے پر مال دیں گے، وقت پڑنے پر نفس کو قربان کریں گے، خواہشات کو قربان کیا کریں گے صاحب، کیا کریں گے؟ عید کے بعد مصافحہ معانقے کا مسئلہ آیا، نہیں یہ بدعت ہے راضیوں کا طریق، ننگے چیزیں پیدا ہو رہی نا۔ اور جب تیری دادی لکڑیوں کے چولہے میں لکڑیاں جھوکا کرتی تھی، دادی کی اماں بھی یہی کیا کرتی تھی، اس کی اماں بھی وہی کیا کرتی تھی۔ اب سائنس نے ترقی کی، کہا کہ الیکٹرک چولہا آ گیا، سائنس نے ترقی کی، سولار پاور سسٹم آ گیا، سائنس نے ترقی کی، گیس کا چولہا آ گیا۔ کیوں نہیں کہتا ہمارے باپ دادا کے طریقوں سے ہم اٹلیاں جلا کر گوبر جلا کر ہم پانی گرم کیا کرتے تھے، روٹی پکایا کرتے تھے، ایسی شاعری تمہاری بات نہیں لیتے، خوش ہو جاتے۔ موبائل فون آیا، لوگ خوش ہو گئے۔ اس کے بعد اچانک اطلاع آئی اس سے جو ہے دل چلا جائے گا، گردے چلے جائیں گے، ہارٹ اٹیک آ جائے گا، بی پی بڑھ جائے گا اور قوت مردانگی پر اثر ہو سکتا ہے، نہیں صاحب اس سے بچنا چاہیے۔ اب کیوں نہیں کہتے؟ میں نہیں تو وعدہ کیوں بول رہا؟ ارے معلوم نہیں تھا، لوگوں نے نہیں بتایا۔ قربانی کی رسم سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے، اور اللہ کی عزت و جلالت کی قسم دنیا بھر کے اونٹ کو ذبح کر دو، دنیا بھر کے بکروں کو ذبح کر دو، دنیا بھر کی گائیوں کو ذبح کر دو، جب تک یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے نہیں ملتی اس وقت تک سوائے ان جانوروں کے قتل عام کے اس کو قربانی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یوں کہیں گے ایک گاڑی منے نے ایک بکرے کو قتل کر دیا، قربانی اللہ کے لیے اگر استعمال نہ کرو،
بہت اونچا لفظ، بہت عظمت والا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کہتے ہیں اللہ کے شاعر کی جو تعظیم کرتا ہے. شاعر کسے کہتے ہیں؟ ہندوستان ہے، ہندوستان کا جو جھنڈا ہے ہندوستان کا شاعر ہے. ہندوستان ہے، ہندوستان کا پاسپورٹ ہندوستان کا شعار ہے. ہندوستان ہے، ہندوستان کا سکہ ہندوستان کا شعار ہے، علامت ہے. ہم نہیں بنا سکتے پاسپورٹ، ہم نہیں بنا سکتے سکہ، ہم نہیں بنا سکتے خلاف کی توہین ہم نہیں کر سکتے، جھنڈے کے اوپر پیشاب نہیں کر سکتے. اسلام کے جو شاعر ہیں، اسلام کے شاعر مسجد، اسلام کے شاعر اذان، اسلام کے شاعر نماز، حج بیت اللہ، تلاوت کلام پاک، اسلامی شاعر. انہی میں سے قربانی اسلامی شاعر میں سے قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اسلامی شاعر کی کوئی تعظیم کرتا ہے، یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے. داڑھی منڈا قربانی دے نہیں صاحب، اس کے لیے قربانی کا لفظ استعمال نہ کرو. حرام خور قربانی دے، صرف فن چلانے والا قربانی دے، سود خور قربانی دے، چور کچکا بدماش بے نمازی قربانی دے. اللہ کے لیے اس سے کہو خیر پڑھ کر کہ نہیں صاحب ایک جانور کا رحم کر خدا کچھ کر رحم کرے. کیوں قتل کرتا ہے جانور کو؟ آقا نے چڑیا پر رحم کرنے کی تاکید کی. آقا نے بنی ہوئی بلی مر جانے پر عورت کے بارے میں جہنم کا وعدہ فرما دیا. آقا نے ایک زانیہ بدماش عورت ایک کتیا کو پانی پلاتی ہے تو کہہ دیا کہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کروا دیا. کتیا کے پانی پلانے پر جنت کا وعدہ، پرہیزگار عورت کے بلی کے مروانے پر جنت میں نہ جانے کی وعید. داڑھی ایک طرف مڈانا، نماز کو ایک طرف چھوڑنا، گھر کو سلیمہ ناچ گانے کا اڈا بنانا، عورتوں کو رنڈی اور فاحشہ بنانا، اور اسلامی شاعر کی توہین نہیں تو اور کیا، خدا کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا. سلام کیا ایک آدمی نے، دوسرے نے کہا وعلیکم السلام. مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ کے اندر خنجر تھا، تیر تھا، پیٹ میں ڈبو دیا. یہ مصافحے کا مذاق ہے. گلے کے اندر سینے کے اندر اس سے کانٹے باندھ رکھے تھے، اس نے بم باندھ رکھا تھا. آئیے عید ملیں گے، بم پھٹا وہ بھی مرا یہ بھی مرا. یہ معاہدے کا مذاق نہیں. ایک آدمی نے دعوت دی کھانے کی، مرے ہوئے کتے کی ہڈیاں ڈال دی، مرے ہوئے کتے کا گوشت ڈال دیا. یہ ولیمے کی توہین نہیں. ایک آدمی پیاسا جا رہا تھا، اسے بلایا اور بلانے کے بعد کہا لیجیے صاحب ٹھنڈا مشروب اور میٹھا پانی پیشاب کے کچھ قطرے ملا کر دے دیے. یہ دعوت کی توہین نہیں. کیا اس کو دعوت کہیں گے آپ؟ دو مخالف چیزیں آپس میں مل سکتی ہیں؟ نہیں نا. تو پھر قربانی خدا کے قریب ہونے کے بجائے جس قربانی سے داڑھی مڈائی جائے، جس قربانی سے خدا کے گھر کو ویران کیا جائے، جس قربانی سے عورتیں رنڈی بنے، جس قربانی سے گھروں کے اندر بے دینی کا ماحول ہو، جس قربانی سے آدمی سنتوں کے، قرآن کے، نبی کے قریب ہونے کے بجائے شیطانوں کے قریب ہو، یہ قربانی اللہ کے لیے قربانی کا استعمال نہ کرو. کہو فلاں سیٹ کے گھر میں 2 بکروں کا قتل ہو، کہو فلاں چٹ فنڈ چلانے والے کے گھر میں 2 گاڑیوں کا قتل ہوا. اللہ کے لیے قربانی کا استعمال نہ کرو. بہت اونچا لفظ ہے، بہت اونچا لفظ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا سلسلہ اور نسب جا کر ملتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نام دیا ملت ابیکم ابراہیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی امت ہے تمہارے ابا ابراہیم کی ملت ہے. یہ آپ کو کوئی کہے آپ کے ابا کا نام عبد الرحمان ہو لیکن کہے نہیں یہ نصیر الدین کا بیٹا، تو باپ پر الزام نہیں، یہ اماں پر الزام نہیں. یہ امت بڑی شان والی، عظمتوں والی، اس امت کی بہت اونچی فضیلت پوری امتوں میں، پوری قوموں میں قیامت تک جتنی امتیں آئیں گی، آقا تک جتنی امتیں آ چکی، سب میں اس کا مقام بہت اونچا. لیکن
ابراہیم علیہ السلام کی کیا وہ ادا تھی، اس گھرانے کی کیا وہ خصوصیت تھی. ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، چلو ایک اس گھرانے کی عورت صفا مروا کے درمیان چکر لگاتی ہے، دوڑ لگاتی ہے، اللہ کو یہ ادائیگی پسند آتی ہے. اللہ نے کہا میری عزت و جلالت کی قسم، قیامت تک آنے والا حاجی تو محدث ہوگا اپنی جگہ، مولوی ہوگا اپنی جگہ، مفسر ہوگا اپنی جگہ، امام ہوگا اپنی جگہ، غوث ہوگا اپنی جگہ، خواجہ ہوگا اپنی جگہ، ابدال ہوگا اپنی جگہ، قطب ہوگا اپنی جگہ، اور غوث البرا ہوگا اپنی جگہ. یاد رکھ لے میری شہیدی بندی بیوی ہاجرہ نے جو دوڑ لگائی، جتنی مرتبہ دوڑ لگائی، جیسے دوڑ لگائی، اگر ایسے دوڑ نہیں لگائے گا تو تیرا حج تیرے منہ پر مار 7 چکر کاٹے. کہا 8 چکر نہیں کاٹ سکتا، اس لیے کہ بیوی ہاجرہ نے 8 مرتبہ چکر نہیں لگایا. بیچ میں ذرا تیز دوڑی، کہا تیز دوڑنا، اس لیے کہ میری بندی شہید تھی ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، اس جگہ پر انہوں نے تیز دوڑ لگایا. یہاں تیز دوڑنا. مینا میں گئے فرزند ارجمن کو لے کر، چلو حاجیوں چلو. اب اللہ کے کعبے میں 1 رکعت کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ملنے والا نہیں. اب چلو اس لیے کہ میرا خلیل کعبے کو چھوڑ کر قربانی کے لیے مینا میں آ گیا. اللہ کے کعبے میں 1 رکعت کا ثواب 1 لاکھ کے برابر. کوئی نماز نہ پڑھے طواف کرے ہزاروں نے کیا، کوئی طواف نہ کرے نماز نہ پڑھے تلاوت نہ کرے اللہ کے کعبے کو دیکھتا رہے. اللہ نے کہا میرا کعبہ اتنا محترم ہے کہ 10 نیکیاں تو اسے دیتا ہی رہو صرف دیکھنے پر. تو لیکن کہا میرے خلیل کے نقش قدم پر چلنا. میرا پورا سال خالی پڑا رہتا ہے، عرفات خالی پڑا رہتا ہے، مزدلفہ خالی پڑا رہتا ہے، جمرات خالی پڑے رہتے ہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا خبردار 3 دن چھوڑ کر، ایام حج چھوڑ کر اور دنوں میں یہ سوچ کر چلو مینا میں کوئی جمرات میں نہیں جا کر خوب چپل مارو، خوب پتھر مارو. نہیں، میرے خلیل نے 3 دنوں میں 3 اوقات میں جیسے پتھر مارا اس ادا کو تم باقی رکھنا، تبھی تمہارا حج قبول ہوگا. میرے خلیل نے جس مقام پر جیسی قربانی دی، جس دن جس تاریخ کو دی، ویسے ہی قربانی دینی پڑے گی. کیا بات تھی ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں کہ اللہ نے اس نرالی امت کو، اس عجیب و غریب فضیلتوں والی امت کو آقا نے فرمایا جنت کے جو واچ مین ہے، وزوان، گیٹ کیپر، کہا اس کے لیے حرام ہے کسی اور امت کے پیغمبر کو داخل کرنا جب تک کہ میری امت کا داخلہ نہ ہوگا. پیغمبر داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ آقا کی امت داخل نہیں کے مقام. لیکن کہا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی امت، اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام کا طواف، عرفات، مینا، مزدلفہ، قربانی، منہر، صفا مروا، زمزم، کعبے کی تعمیر، حتیم، سب کچھ اللہ نے ان کی حرام کو باقی رکھا. کیا کی وہ خصوصیت؟ جب تک اللہ کی قسم وہ خصوصیت باقی نہیں رہی. چھٹی میں کارپوریشن کی ایک بچہ ملتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، تو اس کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جاتا ہے. خداوند قدوس نے انسان کی نسلوں میں ایک چیز ایسی رکھی ہے جو وہ چیز اس کی اولاد میں، اس کی اولاد میں منتقل ہوتی رہتی ہے. بلڈ گروپ بدل سکتا ہے، ماں کا اور ہو، اولاد کا اور ہو، باپ کا اور ہو، بچوں کا اور ہو. ایک خصوصیت جو ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ چلتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ وہ خصوصیت رکھتا ہے. اور ڈی این اے ٹیسٹ میں فرق ہو جائے پھر پتہ نہیں لگتا کہ کون اس کی ماں ہے، کون اس کا باپ ہے، کون اس کا وارث ہے، کون اس کا مورث ہے، پتہ نہیں لگتا. جب تک اس قربانی کے ڈی این اے ٹیسٹ میں ہماری قربانی اوکے نہیں ہوگی، اور اوکے کب ہوگی؟ جب ہماری قربانی مزاج ابراہیمی سے نہ ملے، مزاج اسماعیلی سے نہ ملے، مزاج بی بی ہاجرہ سے نہ ملے. اللہ کی قسم ڈی این اے ٹیسٹ میں ہماری قربانی سے کیا ہے وہ مزاج ابراہیم علیہ السلام کا، جس طواف کی ادا کو باقی رکھا،
صفا مروا کے دوڑ کو باقی رکھا، ہزاروں چشمے آئے، ہزاروں تالاب آئے، ہزاروں ندیاں آئی، وہیں سوکھ گئی، ہزاروں جنگل آباد ہوئے، ویرانے میں تبدیل ہو گئے، ہزاروں بستیاں آئی اجڑی، لیکن آج تک زمزم کا ایک قطرہ پانی کم نہیں ہوا۔ 40 لاکھ حاجی اس کو پیتے ہیں، نہانے والے نہاتے ہیں، لے جانے والے لے جاتے ہیں، اور کتنا ہے پانی؟ کنویں میں کوئی اترے تو کمر تک ہی وہ پانی۔ 40 لاکھ افراد 1 لیٹر پانی ایک دن میں استعمال کرے۔ ماں نے کہا نہیں، پانی اسماعیل کے قدموں سے میں نے جاری کیا، اس خدا کو قیامت تک باقی رکھنا۔ آقا کے سینے کو جب شک کے صدر کیا گیا، سینہ پھاڑ کر نبوت سے پہلے سینے کو دھویا گیا، فرشتے جبرائیل علیہ السلام جو لے کر آئے پانی تشت میں سونے کے، چاہتے اللہ تعالیٰ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین۔ سورہ محمد میں اللہ نے جنت کی نہروں کا ذکر کیا کہ جنت میں میٹھے پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، فلاں فلاں نہر۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے جبریل علیہ السلام کو جنت کی نہروں کا پانی دے کر بھیجتے، لیکن کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پاک، آپ کا سینہ بھی پاک، آپ بھی بابرکت، آپ کا سینہ بھی بابرکت، اس لیے جنت سے قیمتی پانی ہم زمزم آپ کو دیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی رگڑ سے نکلنے والا پانی ہے، یہ جنت سے قیمتی پانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ادا کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ کیا ہے وہ چیز؟ وہ کیا ہے ڈی این اے ٹیسٹ جس کے اندر ہر قربانی دینے والے کو ہو کے کرانا پڑتا ہے، پاس کرانا پڑتا ہے، پاسنگ سرٹیفکیٹ دینی پڑتی ہے۔ قرآن شریف ادا کر دیتے ہیں آپ، مسلکوں کی، جماعتوں کی، فرقوں کی بات اگر کوئی کرے تو آدمی بچ نہیں سکتا ہے، نہیں صاحب وہ دیوبندی بات ہے، وہ بریلوی بات ہے، وہ اسلامی بات ہے، وہ تبلیغی بات ہے۔ اس قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا ابراہیم علیہ السلام سے اسلم، تم مسلمان ہو جا۔ کیا ہے مسلمان ہونا؟ ہماری طرف ہم مسلمان بھی ہوں، اتنی ٹائٹ پینٹ پہنے، آدھا پیشاب باہر اور آدھا پیشاب اندر، ایسے چہرے بنائے کہ تمیز نہ لگے پوسٹ مارٹم کرنے والے کو کہ یہ کس کتے کا چہرہ ہے، ہندو کا چہرہ یا مسلمان کا چہرہ، کون سا مسلمان؟ اس قال له ربه اسلم، سرنڈر ہو جا، اپنے آپ کو حوالے کر دے، اپنے وجود، اپنی ہستی کو مٹا دے۔ ابراہیم آج کے بعد تو نہیں رہے گا، ہم جب کہیں گے بیوی کو چھوڑنا پڑے گا، ہم جب چاہیں گے اولاد دیں گے، جب چاہیں گے کہیں گے وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی وادی کے جہاں پر چینکا نہیں اٹھتا، جہاں قطرہ پانی نہیں، جہاں پر چھوڑ کر چلے آؤ، یہ کرنا پڑے گا۔ جب کہیں آگ میں کودو، آگ میں کودنا پڑے گا۔ اسلم، یہ ہے اسلم کے معنی، یہ ہے مسلمان۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، تم الگ الگ نام رکھ لو، پٹھان رکھ لو، سید رکھ لو، شیخ رکھ لو، انصاری رکھ لو، جو چاہے رکھ لو، خدا نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا اذ قال له ربه اسلم، کہ جب اس کے رب نے ان سے کہا اسلم، مسلمان ہو جا، مسلمان مان جا، تسلیم کر لے، اپنی مرضیات کو ختم کر لے، اپنی خواہشات کو ختم کر لے، اپنی جو ہے نفس پر تلوار چلا لے۔ ایک سانس جو اندر کی باہر نہیں آئی، جو سانس باہر کی وہ اندر نہیں گئی، فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، اے اللہ دونوں جہاں کے پروردگار کی بات کو میں نے تسلیم کر دیا۔ اور کہا آگ میں کودنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنے وہ طاقتور پر جن سے قوم لوط کی بستی کو ایک پر میں آسمان تک اٹھا کر پٹک دیا، اتنے طاقتور۔ عدالت میں مقدمہ چلے اور کوئی آ کر پوچھے کہ جناب میں آپ کی کچھ خدمت کر سکتا ہوں؟ ہاں ضرور۔ بھوک لگے، ہندو ہو عیسائی ہو، کوئی کہے میں آپ کی کچھ خدمت کر سکتا ہوں، لائیے لائیے، کہاں کا حلال کہاں کا حرام، پیاس لگ رہی ہو کوئی پلائے، کہاں کا حلال کہاں کا حرام۔ آگ میں داخل ہو رہے، ابھی اندر تک نہیں گئے، پورے قوت بازوؤں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر
خلیل اللہ کے پیغمبر، اگر آپ چاہیں میں اپنے پروں میں آپ کو اٹھا کر آپ کو بچا سکتا ہوں، میں ہوتا آپ ہوتے ساری زندگی شکر گزار ہوتے جبرائیل علیہ السلام کے، اور ان کا بت مجسمہ بنا کر پوجا کرتے، طواف کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا خدا نے مجھے آپ کو یہ حکم دیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے نہیں، میں اپنی مدد، چلو خدا نے نہیں چاہا تم کون ہوتے ہو مجھے آپ سے بچانے والے۔ یہ ہے عظیم کا معنی، یہ ہے اپنے آپ کا حوالہ کرنے کا معنی۔ حوالے ہو جاؤ، ہمارے مطابق تمہارا چہرہ، ہمارے مطابق تمہاری صبح، ہمارے مطابق تمہاری شام، ہمارے مطابق تمہاری شادیاں، ہمارے مطابق تمہارا لباس، ہمارے مطابق تمہارے سر کی کڑا، ہمارے مطابق تمہارے جو ہے کپڑوں کا ڈھنگ اور حیت، ہمارے کہنے کے مطابق تمہارے گھر کی تہذیب و تمدن، تمہاری انا نہیں چلے گی، انا نہیں چلے گی۔ ہم نے کہا مصافحہ کرو تو مصافحہ کرو، ہم نے کہا معانقہ کرو تو معانقہ کرو، ہم نے کہا گلے ملو تو گلے ملو، ہم نے کہا سو جاؤ تو سو جاؤ، ہم نے کہا جاگ جاؤ تو جاگ جاؤ، ہم نے کہا حرم سے 1 رکعت 1 لاکھ کے برابر تو 1 لاکھ کے برابر، ہم نے کہا نکل کر چلے جاؤ تو چلے جاؤ، اب حرم میں رہنا جرم عظیم۔ ہمارے کہنے کے ماننے کا نام اطاعت، ہماری بات کو ٹکرانے کا نام نافرمانی اور معصیت۔ یہی چیز قربانی ہمیں درد دیتی ہے، قربانی سے یہی سبق ملتا ہے، جس کی قربانی میں یہ مزاج نہ ہو، جس کی قربانی میں مزاج ابراہیمی ہم آمین نہ ہو، وہ حضرت راویہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے واقعے کو یاد کرے۔ حضرت راویہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ایک خاتون تھی، اللہ والی، بہت رونے والی، بہت رونے والی۔ ایک بات ہے میرے بھائی، اللہ سے ایک چیز ہمیشہ مانگا کرو، اے اللہ تیری یاد میں رونا ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ نہیں آتا، نہیں آتا، دل پتھر ہو گئے ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں، نہ طوفانوں کے آنے پر رونا آیا، نہ قبرستان میں اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفن کرتے ہوئے رونا آیا، نہ باپ کو کاندھے پر سوار کرتے ہوئے رونا آیا، نہ ماں کی لاش کو قبر کے اندھیرے میں دھکیلتے ہوئے رونا آیا۔ آپ کہیں گے روتے تو ہیں، کون باپ کے جنازے کو اٹھا کر نہ روئے، کون ماں کو دفن کرتے روتے نہ بولا نا، یہ رونا ماں کے بچھڑنے پر ہے، آخرت کو یاد کر کر نہیں۔ فرق کرو، یہ رونا باپ کے جنازے نکلنے پر ہے، اپنے جنازے کی یاد میں نہیں ہے۔ یہ رونا اس لیے کہ باپ تھا، غلامی کیا کرتا تھا، بڈھا گھر میں سودا لایا کرتا تھا، دودھ لایا کرتا تھا، اب جو ہے ہم دونوں کی غلامی سنا کریں گے، یہ رونا اس لیے ہے۔ نہیں آتا رونا، نہیں آتا رونا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ اللہ نے کہا کہ ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں، نہیں صاحب، پتھر بھی پانی سے پگھل جاتا ہے۔ ایک پتھر پر بار بار بارش پڑتا ہے تو سوراخ ہو جاتے ہیں، پتھر بھی پگھل جاتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی یاد میں رونا نہیں آتا، اللہ کی یاد میں رونا نہیں آتا۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ نے آج ہمیں دوہری عید دی، ایک عید الاضحیٰ کی، ایک جمعہ کی۔ اس دوہری عید کے تقدس کو سامنے رکھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس وقت دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے، سب سے بڑی کوئی نعمت اللہ کی ہو سکتی ہے، اللہ کی یاد میں نکلنے والا آنکھ سے آنسو کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہماری بیوی ہمیں جہنم سے نہیں بتائے گی، قیامت کے دن کہ تم کون ہو، ہم کون ہیں، ہم نہیں جانتے تھا۔ جس کے لیے آج ڈارلنگ، محبوبہ، لیلا، مرد جو دیکھو ہر ایک غلام بنا ہوا ہے، عورت کی غلامی کے اندر اپنی زندگی کو تباہ برباد کر رہا ہے۔ کیوں صافداری نہیں رکھ رہی؟ ہماری جوروں کو پسند ہے۔ کیوں سوٹ نہیں نکلتا؟ اس لیے کہ ہماری جوروں کو پسند ہے۔ کیوں ٹوپی نہیں پہنتے، ماما نہیں ڈالتے؟ اپنی گھر والی کہتی ہے کہ بوڑھے لگ رہے، کرو، قیامت کے دن انکار کر دے گی تم کون، ہم نہیں جانتے۔ حضرت آسیہ جنت میں جائیں گی اور ان کے خاوند محترم خان فرعون جہنم میں جائے گا، کیا دونوں کی پہچان دو گے؟ کیا فرعون پہچانے گا حضرت آسیہ کو؟ کیا حضرت آسیہ فرعون کو پہچانے گی؟ پہچانے گی بھی تو کیا ساتھ لے کر جائیں گی؟ جائیں گی جنت میں، اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مقام کہ اللہ تبارک تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت آسیہ بیٹھا پڑا ہے کہ دنیا میں تم نے جان و مال کی قربانی دی، نفس کی قربانی دی، خواہشات، ارے
30-40 کے کرائے کے مکان میں، بہت زیادہ BDA کی بلڈنگ میں، اپارٹمنٹ میں، ایسے اپارٹمنٹ میں زمین و آسمان کے درمیان رکھا ہوا، نہ نیچے کچھ کر سکتا ہے نہ اوپر کچھ بن سکتا ہے، جنازہ بھی وہاں سے نہیں نکل سکتا، پڑوس کے گھر سے پنڈال ڈال کر وہیں لے لا کر وہیں سے بھگا دیا جائے گا کہ کمبخت کو کون اس کے ساتھ ہی گھر چلائے گا۔ کیا تم نے دولت دیکھی، کیا مال دیکھا، کیا بنگلے دیکھے؟ اس زمانے میں جو پلنگ استعمال کرتا تھا مصر کی میوزک میں آج بھی ہے، پورے بنگلور کے پلنگ دیکھ کر بھی اس کے پلنگ کا ایک پایا نہیں خرید سکتے، سونے کے پلنگ میں سوتا تھا، اس کے چپل نہیں خرید سکتے، ہیرے جواہرات سونے کے چپل میں جڑے ہوئے تھے، آج بھی رکھے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم اس کو باقی رکھیں گے فرعونوں کا انجام بتانے کے لیے، متکبروں کا انجام بتانے کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم اس کو باقی رکھیں گے، اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ جائے دیں گے ایسے محل میں، ایسی ناز و نعمت میں اور ایسی عیاشی کی زندگی میں، آج مرد ہو کر جوان ہو کر تیری جوانی پر لعنت، ایسی مردانیت پر خدا کی لعنت، ایک سمت نازک، ایک طرف دولت، بادشاہت، زمین و آسمان کے خزانے، پوری آب و تاب کے ساتھ ایک فرعون ہوگا شہنشاہ، تو شہنشاہ کی بیگم کون ہوگی؟ کیا کوئی چھوٹی نہیں ہوگی؟ کیا کوئی ساخار ساز کرنے والا؟ اس کا مقام کتنا اونچا، لیکن کہا 7 لفظوں میں فرعون موسیٰ کی بات کو مان لے علیہ الصلوۃ والسلام، توحید کو مان لے۔ فرعون نے انکار کیا، کہا کہ دیکھ وارننگ دیتا ہوں، کیونکہ میرے محل میں رہتی ہے، میرا ایک اونچا مقام ہے، وارننگ دیتا ہوں آئندہ یہ بات نہ کہنا۔ بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہو گی، کہتی رہو گی اور جان جانے تک میرے زبان پر یہی الفاظ آتے رہیں گے۔ کیا قربانی کی، سستے بکرے چن کر لا کر ہڈیاں باہر نکلی ہوئی، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، دے کر تو نے تیر مار لیا داڑھی مجھے کہ ہم نے بھی ایک جانور کا قتل عام کر دیا۔ بے نمازی تو خوش ہو گیا کہ ہم نے ایک اونٹ کی قربانی دے دی۔ حضرت آسیہ کے جسم میں قربانی، ایک عورت، ایک سم سے نازک، فرعون نے مٹا دیا بیوی آسیہ کو، کس لٹا دیا، ہاتھ پیر چوڑے کر دیے اور ہاتھ کے اوپر، ہتھیلی کے اوپر میخ مارنا شروع کر دیا۔ دھستی جاتی تھی میخ، فرعون پوچھتا جاتا تھا ابھی بات نہیں آئے گی موسیٰ کی باتوں سے، ابھی میری زبان پر یہی کلمات۔ بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں یہی کہوں گی، کہتی رہوں گی اور جان جانے تک میں یہی الفاظ استعمال کروں گی۔ ایک میخ زمین میں دھس گئی، دوسرے ہاتھ کو مارا، دوسری زمین میں دھس گئی، چوتھے جو ہے پیر پر مارا، چوتھی میخ کو پھر جو ہے تیسری میخ کو مارا، 2 ہاتھوں پر 2 پیروں پر مار کر چھٹا دیا اور انگاروں کا سبق سینے پر رکھ دیا۔ پوچھا ابھی وقت ہے کہ ابھی بعد آ جاؤ میخ نکل سکتے ہیں، انگاروں کا سبق پھٹ سکتا ہے، علاج تیرا ہو سکتا ہے اور پھر یہ بادشاہت میں تو حصے دار ساجدار ہو سکتی ہے، قربان جائے۔ یہی الفاظ نکلتے رہے کہ نہیں میرا اللہ یہ ہے، میں تجھے خدا تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرشتے رش کرتے تھے حضرت آسیہ کے جذبے قربانی پر۔ کہا اے آسیہ تیرا رب آج تجھ سے اتنا راضی، اتنا خوش ہے، بتا تو مانگنا کیا چاہتی ہے، طلب کرنا کیا چاہتی ہے۔ ہوتے آپ ہوتے دنیا کی کوئی عورت ہوتی تو کہتی ہاں مجھے فرعون سے نجات مل جائے، پھر میں چنگی بھلی ہو جاؤں، میرے آنکھوں کے سامنے فرعون کے ٹکڑے ہو جائے، پھر کسی حسین مرد سے میرا نکاح ہو جائے، پھر میرے سینے کے اندر جو ہے وہ زیورات آئے، وہ جواہرات آئے جو دنیا کی کسی عورت کے گلے میں نہ پڑتے ہوں، شاید یہ بات کہے گی۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ تحریم کے دوسرے رکوع میں حضرت آسیہ کے واقعے کو بیان کیا۔ فرشتے رش کرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو لے کر آئے کہ آسیہ آج تیرا رب تجھ سے اتنا راضی ہے کہ بتا تم مانگنا کیا چاہتی ہے اللہ سے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا ربی ابنِ عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، فرعون سے نجات دینا،
ظالم قوم سے نجات دینا، لیکن مجھے اپنے خاندان پریوار میں نہ بھیجنا، مولا جنت میں مکان بنا کر مجھے وہاں پر بھیج دینا۔ کیا قربانی دے سکتے ہیں آپ؟ ایک چہرے پر داڑھی رکھ کر ایک سنت کو باقی رکھنے کی قربانی نہیں دے سکتے۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن پہ نازک پیروں کے قدموں کی دھول بھی مل جائے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کیا ہو گیا آپ کے مردانیت کے جوہر کو؟ کیا ہو گیا آپ کی نوجوانی کو جو اسلام کے لیے صرف نہیں ہو سکتی؟ کیا فلموں میں، کلبوں میں، سنیما گھروں میں، فٹ پاتھوں میں دکھانے کے لیے جوانی ہے؟ ابھی آپ مسلمان نہیں بنیں گے، سب بنیں گے مسلمان قیامت کے قائم ہونے کے بعد، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد، آخر نوجوانی سے بڑھاپے کی دہلیز سے قدم رکھنے کے بعد دل پھٹ گئے، چہرہ کفن سپا ہے، 2 مرتبہ بائی پاس سرجری ہوئی، کم وقت کا ایک پیر چلا دینے اور ایک خدا جانے اگلی مرتبہ ہارٹ اٹیک آئے گا تو کم وقت کئی زندگی ٹوٹے گا پتا نہیں، لیکن چہرہ کفن سپا، بی پی اتنی خطرناک کہ ڈاکٹر نے کہا جو کچھ وصیتیں کرنا ہو کر لو صاحب، جتنا جینا ہے جی لو۔ شوگر اتنی بڑھ گئی، ڈاکٹر نے کہا چوروں کے لائق نہیں، دنیا کے لائق نہیں، نہ فروٹ کھا سکتے ہو، نہ جو ہے چاول کھا سکتے ہو، کچھ نہیں، جو دیکھنا ہے دیکھ لو۔ دل پھٹ گیا، دماغ کی کھوپڑی کو ہتھوڑی سے پھوڑا گیا، پیروں کے اندر راڈ رکھ دیا گیا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، اتنا موٹا سونے کا چشمہ لگا کر گھور گھور کر دیکھتا ہے پر موت کو گلے سے لگا لیا، دنیا داری نہیں چھوٹی۔ اس حالت میں دنیا داری گردوں نے جواب دے دیا، ایک گردا نکل گیا، محبت مردانگی جواب دے دی، دل کے بال جواب دے دیے، دماغ کی نسیں جواب دے دی، ہڈیوں نے جواب دے دیا، لیکن ہے کہ زندگی میں نماز آنے کا نام نہیں، زندگی میں داڑھی آنے کا نام نہیں، آقا کے طریقے آنے کا نام نہیں۔ بتا کہ اب یہ وقت نہیں تو اور کون سا وقت ہے چہرے پر سنت رکھنے کا، نماز پڑھنے کا؟ داڑھی ہے جیسے کسی بکری نے چل لیا ہو چارہ، نہ ایک مجھ سے بڑے نہ ایک سپن سپا ہے یہ داڑھی، لیکن شریعت میں اس کا شمار نہیں۔ اسی لیے جب تک ہماری قربانیاں مزاج ابراہیمی سے نہیں ملتی، کیا تھا مزاج ابراہیمی؟ جو کہے دل مانے نہ مانے۔ آپ نے اپنے خادم کو کہا جا کر 2 لیٹر پیٹرول لے آنا، کپڑا لے آنا، ترکاری لے آنا۔ اچھا خادم کون ہے؟ فوراً جائے لے کر آئے۔ وہ پوچھنے لگے صاحب آپ کیوں منگاتے ہیں؟ پیٹرول کیروسین سے کام نہیں چلے گا، ڈیزل سے کام نہیں چلے گا، کیوں منگاتے ہیں بسلیری واٹر، کیوں منگاتے ہیں آپ کوکا کولا؟ کیا بور کے پانی سے کام نہیں چلے گا، کاوری کے پانی سے کام نہیں چلے گا؟ یہ اچھا نوکر نہیں ہے، اچھے نوکر کے آپ یہ جو ہے اثرات نہیں، فوراً تسلیم کر لے۔ اس قال له ربه اسلم، جب کہا مان لے، قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا لٹا دے اسماعیل کو لٹا دیا۔ پوچھا اے اللہ تو نے دیا تھا انسان کو قتل کرنا حرام، پھر کیوں تو کہہ رہا ہے کہ انسانوں کو قتل کرے؟ جب کہا آگ میں کودو، پوچھا نہیں آگ میں کودنا حرام، اے اللہ تو نے کیوں جو ہے مجھے کودنے کا حکم دیا؟ ایک دن کا نہیں، زندگی سے کوئی آثار نہیں۔ جب کہا کہ بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر آ جاؤ، چھوڑ کر آ گئے۔ آج مسلمان کو کہو تیری بیٹی کا نام بیوی ہے، ارے پرانا نام، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کی قسم آج کی عورتوں نے حضرت حاجرہ نے صفا مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائی، اس وقت آپ کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلا تھا، ایک قطرہ ہندوستان کی ساری مسلمان عورتوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس ایک قطرے کی برکت میں جہنم سے نکل کر جنت میں چلی جائے۔ اور کہو نہیں کوئی نیا نام سیریلوں میں آنے والا، چمارنیوں کا، بھیڑیوں کا، ناچنے گانے والیوں کا، حرام زادیوں کا نام حضرت حاجرہ اولڈ نام ہے، پرانا نام ہے۔ حدیث کہتی ہے المرء مع من احب، قیامت کے دن اسی بھیڑی کے ساتھ تیری بیٹی کا ہوگا، اسی چمارنی کے ساتھ قیامت کے دن تیری بیگم اٹھے گی۔ ماں باپ کی دار سے بچی کا نام عائشہ صدیقہ رکھ دیا، سلمہ رکھ دیا، ام ہانی رکھ دیا، یہ آیا حرام خور، ارے تیرے ابا تو کھلکٹ سے کیا پتا، اس زمانے میں اتنا ماڈرن دور نہیں تھا۔ اب اس نے
فلم کے اندر دیکھا کہ فلاں کا نام فلانا ہے، فلاں ہجڑی کا نام، فلاں رنڈی کا نام. اب عائشہ صدیقہ کو مارا اور چینج آف دا نیم کرایا، اور کرانے کے بعد اس نے بھیڑی نام رکھ دیا. ایک مہربانی اور بھی کر دیتا، جہاں چینج آف نیم کرایا چینج آف ریلیجن بھی کرا لے. کہ تیرا باپ بوڑھا تھا، پوچھتا تھا، وہ مسجد سے جنازہ منگوایا کرتا تھا، اب میں ماڈرن ہوں، اب تیرا کریا کرم کروں گا، مرنے کے بعد تیری مکان میں جا کر دیکھوں گا. یہ بھی تو کرتا ہے، یہ بھی تو ماڈرن دور ہے. مسافر معانقی کی بات آئی. مسلمانوں کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ حق بات آئے فوراً تسلیم کر لیں. کیوں نہ چلا نہیں؟ معلوم نہیں تھا، سنت مل گئی، ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے. کسی نے نہیں بتایا، کیوں نہیں بتایا؟ وہ ذمہ دار. ہم نے پوچھا نہیں، ہم نے جانا نہیں، ہم نے تحقیق نہیں کی، برسوں سے کرتے آئے ہیں صاحب. یہ اچانک نئے نئے مسئلے کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ پہلے کبوتر کے ذریعے سے لیلا مجنو کے درمیان پیغام آیا جایا کرتے تھے، تو ماڈل کو کیوں لے لیا؟ صرف پردادا پردادی نے جب عشق کیا ہوگا، محبت کی ہوگی، تو کبوتر کے پیر کے اندر لو لیٹر بھیجا ہوگا. تو کیوں موبائل میں میسج بھیجتا ہے؟ کیوں انٹرنیٹ کے اندر جا کر چیٹنگ کرتا ہے کتوں کی طرح؟ یہ کبوتر پال لینا، کتا پال لینا، اور جو ہے تم کے اندر پیغام بھیج دینا، لو لیٹر بھیج دینا. باتیں آتی رہیں گی، باتیں کھلتی رہیں گی. بات قرآن و حدیث کے حوالے سے آئے. اب دیندار بنا. کیا آقا نے یہ بات فرمائی؟ دیکھو، کرنے کے چیزوں کے بارے میں حکم ہوتا ہے. کیا؟ نماز پڑھو، کرنے کا. نماز، یہ روزہ رکھو، کرنے کا حکم. حج کرو، زکات دو، تلاوت کرو. ذکر نہیں کرنے کے کام کے بارے میں کیوں کہ ایک آدمی سر نیچے کر کر ٹانگیں اوپر کر کر نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے نہیں صاحب حدیث میں نہیں ہے، یہ حدیث نے کہا کہ ہے سر نیچے نہیں کرنا، کر لو. ایک آدمی گدی کے اوپر بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے، ایک آدمی کہتا ہے بے حیا، سنجا خانہ ہے، ٹائلٹ جا کر پیشاب کر. کیوں گدی کے اوپر بیٹھ کو گلی میں پیشاب کرنے کو جا رہا ہے؟ یہ حدیث نے کہا کہ ہے گدی کو نہیں بیٹھنا کر دو. اگر بیٹھ بھی گئے پیشاب نہیں کرنا کر. نہیں کرنے کے بارے میں کیوں آئیں گی چیزیں؟ کرنے کے بارے میں کیا کیا حکم ہے نا وہ آئے گا. تم نئی نئی چیزیں پیدا کرتے رہو، تم جو ہے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے رہو. کتنے چیزوں کے بارے میں آقا خالی یہی کہتے رہیں گے. ایک جملہ کہہ دیا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز اسلام میں بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. یہ بات فٹ ہوتی ہے. ذرا غور کرو، یہ جو مصافحہ اور معانقہ ہے یہ کیا ہے؟ شریعت کا کام ہے یا باپ دادا کا خاندان سے نکلنے والا رسم اور ایک رواج ہے؟ شریعت کا نا. حدیث میں آتا ہے جو آدمی مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کریں تو دعا پڑھے یغفر اللہ لنا ولکم. شیک ہینڈ نہیں، انگریز کا بچہ نہیں، دعا پڑھے یغفر اللہ لنا ولکم. اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے، میری بھی مغفرت فرما دے. حدیث میں آتا ہے جو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں ابھی ان کے ہاتھ جدا ہونے نہیں پاتے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ایک شریعت کا عمل ہے. سلام کرے، کرنے والے پر اتنی رحمتیں، جواب دینے والے پر اتنی رحمتیں. مصافحہ ہر ایک دوسرے سے بدا ہوا ہے. سیریل نمبر 1 السلام علیکم، سیریل نمبر 2 وعلیکم السلام، سیریل نمبر 3 خیریت مصافحہ، سیریل نمبر 4 معانقہ. سلام اس کے کچھ آداب، سلام کا جواب اس کے کچھ اصول. ایسا نہیں کہ ہر مسلمان کو ہر وقت سلام کرے. ایک آدمی نماز پڑھا السلام علیکم نہیں کر سکتے، ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے سلام نہیں کر سکتے، ایک آدمی غسل کر رہا ہے اس کے آداب ہیں، جواب دینے کے بھی کچھ آداب ہیں. ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، آنے والے نے سلام کیا ہے، چاہے تو جواب دے چاہے تو قرآن پڑھے. ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، آنے والے نے سلام کیا، اختیار ہے، چاہے تو جواب دے چاہے تو کھانا کھائے. ہر ایک کے کچھ آداب کچھ اصول ہے. سلام آدمی کب کرے؟ جب کبھی ملے، جب کبھی جدا ہو. اب یہاں سے ہم نیچے گئے، آپ یہاں سلام کیے، نیچے ملے تو ہم بھی سلام کر سکتے ہیں. ایک درخت آڑ آ گیا، ایک دیوار آڑ آ گئی، سلام وعلیکم السلام چلتا رہے گا. اللہ کی رحمت 7 سمندر سے زیادہ وسیع، 7 آسمان 7 زمینوں سے زیادہ وسیع. جتنی رحمت لو اتنا اچھا، جتنی رحمت لو اتنا اچھا. سلام سلام پھیلاؤ پھیلاؤ. افشوا السلام. مدینہ منورہ میں جب داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موت سے پہلے
مدینے کی خاک دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب داخل ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ اہل کو جزائے خیر نصیب فرمائے. لوگوں گالیاں نہ دو، گالیاں نہ دو. اگر وہ برائی بھی کر لیں کعبے کے پاس آ کر ایک طواف کریں گے، ایک عمرہ کریں گے، ساری برائیاں دھل جائیں گی. ہم کیا کریں گے؟ تیرتھ یاترا کو جائیں گے، گنگا جائیں گے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جا کر استغفار کریں گے، ساری گناہ دھل جائیں گے. برائی ان کی مت دیکھو، برائی مت کرو، اچھے کام دیکھو. مدینہ منورہ میں جب داخل ہوں گے پہلی حدیث انہوں نے جو لکھی ہے، کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو پہلی بات جو زبان سے نکالی مدینہ منورہ میں، پہلی روایت جو بیان کی مدینہ منورہ میں، وہ روایت مدینہ منورہ کے انگریز کے اندر لکھی ہوئی ہے. فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤ، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، تدخلوا الجنت بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. سلام خوب پھیلاؤ. لیکن اس کے کچھ آداب، یہ نہیں کہ آپ نے کسی کالج جانے والی لڑکی کو دیکھا اور دیکھا کہ مسلمان ہے اور سلام کرنے لگے، مصافحہ کرنے لگے. اس کے آداب ہیں. مصافحہ اس کے بھی آداب ہیں. یہاں ملا دروازے کے باہر گئے پھر مصافحہ ملے، مسجد کے باہر گئے نہیں ہے پھر مصافحہ. سلام وعلیکم السلام منٹوں میں ہو سکتا ہے، 2 منٹ میں، 4 منٹ میں ہو سکتا ہے. لیکن مصافحہ گھنٹوں کے بعد، صبح میں ملے تھے، شام میں ملے، السلام وعلیکم السلام، آئیے مصافحہ. یہ تیسرا نمبر. معانقہ یہ ہفتوں مہینوں کی جدائی کے بعد، صبح میں گلے ملے، شام میں ملے. اگر ملے تو یہ سمجھیں کہ صبح میں ملنے کے بعد شام میں ملا، ابا مرغا ہنگا یہ پسند نہیں دے رہا سمجھتے ہیں. سمجھے معانقے کے آداب ہیں. معانقہ ایک آدمی وطن چھوڑ کر جا رہا ہے، حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے. ایک آدمی ہمیشہ کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اس وقت گلے ملیں گے. ہر ایک کے کچھ آداب، ہر ایک کے کچھ اصول. اور یہ مصافحہ معانقہ سلام وعلیکم السلام سے ملا ہوا ہے. یہ بوگیاں انجن ہے ان بوگیوں کا، السلام علیکم السلام. مصافحہ معانقہ بوگیاں ہیں، انجن ہے السلام علیکم السلام. اگر کوئی عید کے بعد عید مبارک بول کر ہاتھ ملتا ہے، معانقہ کرتا ہے، تو یہ بغیر انجن کی ریل دوڑا رہا ہے. یہ بوگیاں پٹری پر رکھا ہوا ہے، اس کی کوئی انجن نہیں. آپ کو کوئی دعوت دے، آئیے حضرت ہمارے گھر میں ہمارے بچے کا ولیمہ، یا آئیے میرا بھی ولیمہ، سیدھا لے جا کو پان کھلایا تو چپل لے بنے مارتے. ارے بریانی کھلا، میٹھا کھلا، مورت کھلا، روٹی کھلا، یہ تو آخری کا آئٹم ہے. پان کھلانا، ہاتھ دھلانا آخری کا آئٹم ہے. تو مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا آخری کا آئٹم ہے. پہلے سلام کرو، وعلیکم السلام کرو، مصافحہ کرو، معانقہ کرو. تو یہ چیزیں کیونکہ ہندوستان کا کلچر، ہندوستان کا معاشرہ، یہاں کی تہذیب و تمدن کامن ہے. یہاں عیسائی بھی رہتا ہے، یہاں پر ہندو بھی رہتا ہے، یہاں پر رافضی بھی رہا کرتے تھے. تو ایک زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر شیعہ لوگوں کا غلبہ تھا. شیعہ لوگ دھوکے سے مسلمانوں کے اندر گھل مل گئے تھے. اس کا ثبوت آج بھی دیہاتوں کی مسجدوں کے اندر ہوگا. یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا عمر نہیں لکھیں گے، یا ابو بکر صدیق نہیں، یا اللہ، یا محمد، یا علی. یہ شیعہ تھے جو مسلمانوں کے اندر گھس کر مل کر اپنی سیرت کے اثرات کو انہوں نے داخل کر دیا تھا. ہندوستان میں بنگلور میں محرم کی 10 تاریخ کو شیعہ لوگ اتنا ماتم نہیں کرتے تھے. مسلمان بیوقوف بھالو بن جاتے، ریچھ بن جاتے. ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا گدھے بن جاتے، سواریاں چلتی تھی، خدا نہ کیا کیا ہوتا تھا. یہ رافضیت تھا. اسی طرح عیدوں کے بعد یہ جو مصافحہ، یہ جو معانقہ ہے، یہ بھی رافضیوں کی ادا ہے، رافضیوں کی دین ہے، جو مسلمانوں کی تہذیب میں، تمدن میں ان کے سماج میں آ گئی اور ان کو پتہ ہی نہیں لگنے لگا یہ اسلام کے اندر کی چیز ہے یا اسلام کے باہر کی چیز ہے. اس لیے آج اگر آپ قربانی کے دنوں میں کس کی قربانی دیتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے بدعت کا خاتمہ کروں گا، کیا خاتمہ کریں گے؟ اتنی لمبی داڑھی، الحاج ہونے کا لقب، بھابھی آپ کو لال پیلا پانی اتار دیے، یہ اس کے صرف ہاتھ رکھو آشیرواد ہے. شرم نہیں آتی؟ حدیث پاک کے اندر کہا گیا کہ دیور موت ہے، دیور موت ہے. یہاں قربانی، یہاں عید کی نماز، یہاں چہرے پر سنت، یہاں الحاج کا لقب، یہاں بھابھی صاحبہ سے مصافحہ، معانقہ، گلے ملنا. یہ کون سی قربانی، کون سا دین، یہ کون سی تہذیب و تمدن؟ نکالو جناب ان بدعتوں کے.
کوئی ملنے آئے ساتھ کہہ دے نہیں آج مجھے موقع ملا ہے میری زندگی میں اسامہ بن لادن کی طرح میں مارکیٹ اور میدان میں تو نہ آ سکا، میں طالبان اور القاعدہ کی طرح میں جنگجو نہ بن سکا، لیکن اتنا تو کر سکتا ہوں کہ انگلی کٹا کر تو شہیدوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہوں کہ آج اس بدعت کو نکال کر اس سنت کو زندہ کر کر مجھے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ہے کوئی مرد مجاہد جو الگ سر ملا یوں کہے نہیں صاحب میں اس بدعت کو نہیں اپناؤں گا، میں آج عید نہیں مل سکتا، کیا کرے؟ تو بتایا تقبل اللہ منا ومنکم، عید کے دن اگر کوئی ملے ملاقات کرے کہے اللہ آپ سے بھی قبول کرے عید کی مقدس ساعتیں، اللہ ہمارے سے بھی قبول کرے، اتنی دعا کہاں یاد رہے گی؟ یاد رہی تو کہہ دینا، یاد نہیں صافہ مبارکہ نہیں اور نہ کر کر 100 شہیدوں کا ثواب پانا، ورنہ داڑھی بھی منڈ رہی ہے، نماز بھی چھٹ رہی ہے، بھابھی صاحبہ لال پیلا پانی بھی اتار رہی ہے اور چچیری اور صوفی ذات بہنوں سے گلے بھی لپٹا جا رہا ہے، قربانی کا گوشت پک کر جب آئے دسترخوان میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر لینا۔ حضرت رابعہ بصریہ اتنا رویا کرتی تھی، اتنا رویا کرتی تھی، آپ نے آپ کے آنکھوں سے جو آنسو نکلتے اتنے نکلا کرتے تھے، اس زمانے میں فرش ورش نہیں ہوتا تھا، یہ ماربل نہیں لگتا تھا، کچے مکانات ہوتے تھے، چونا اور لال مٹی کو لیپا جاتا تھا، اتنا آنسو گرتا تھا کہ زمین سے ہریالی اٹھنے لگی تھی، اتنا رویا کرتے تھے۔ اللہ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ یہ دولت ہمیں بھی نصیب فرمائے، یہ آنکھوں کے آنسو کا قطرہ اتنا قیمتی۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے جس حصے پر خدا کی یاد میں نکلا ہوا آنسو کا قطرہ لگ جائے گا، میری عزت و جلالت کی قسم اللہ فرماتے ہیں اتنے حصے پر میں جہنم کی آگ کو کام کر دوں گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کے ہیرو جواہرات سے یہ قیمتی ہے میرے بھائی، اللہ ہر کسی کو نصیب فرمائے۔ اتنا روٹی تھی کہ سب داغ جایا کرتا، دسترخوان بچھا، روٹی لگی، مرغ مسلم آیا، اچانک ہاتھ بڑھایا، ٹکڑا کیا، کھانے کے لیے جو گئی تو پھر رک گئی، پھر رونے لگی۔ باورچی نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ خادمہ کی کہنے لگی کیا ہو گیا، کیوں نہیں کھاتی؟ مرغ حلال طریقے سے جب کیا گیا، پکانے والی تہجد گزار، آپ کی خادمہ پرہیزگار، کھاتی کیوں نہیں؟ آپ کے دسترخوان پر جب قربانی دیے ہوئے جانور کے پائے آنے لگے، پھال پک کر آنے لگے، کباب خون کرانے لگے، حضرت رابعہ بصریہ کے قول کو یاد کر لینا۔ اگر اس قربانی سے آپ خدا کے قریب نہ ہو سکے تو اس بات کو ضرور یاد کر لینا کہ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا یہ مرغ کتنا خوش نصیب ہے، تو ہم کیا کہنا؟ یہ بکرا کتنا خوش نصیب ہے، یہ گائے کتنا خوش نصیب ہے، یہ اونٹ کتنا خوش نصیب ہے۔ ہم یہ کہنا کیا یہ مرغ کتنا خوش نصیب ہے کہ اگر اسے آگ پر بھونا بھی گیا تو ذبح کرنے کے بعد مرنے کے بعد بھونا گیا، لیکن گنہگار انسان کو زندہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے آگ میں بھی ڈالا گیا، تجھے آگ میں بھی بھونا گیا، اس لیے بھونا گیا کہ تجھے ذبح کیا گیا، جان نکل گئی۔ لیکن رابعہ بصریہ اگر خدا کو تیری کوئی ادا ناپسند آ گئی تو خدا تجھے مار کر جہنم میں نہیں ڈالے گا، زندہ جہنم میں ڈال دے گا۔ سوچ لو قربانی دینے والوں، کباب کا کھانا، پھال کا پکانا، بریانی کا پکانا آسان ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے جو بات ارشاد فرمائی، اس بات کو دہراتے ہوئے آپ اپنے نوالے کو آگے بڑھائیں، اپنے قربانی کے جانور کے بارے میں یاد رکھیں۔ اللہ نے کہا تمہارے گوشت ہڈیوں کی مجھے ضرورت نہیں، میں تمہارے دلوں کی حالت دیکھتا ہوں۔ چیلنج کرتا ایک آدمی کہتا ہے علی صاحب بکرا پورے شہر میں نہیں دیتا، میں دے رہا ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے میں ایسا دل دیکھنا چاہتا ہوں جو دل ساری دنیا میں نہ ہو۔ بکرا نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ جانور دیکھنا نہیں چاہتے۔ اللہ تیرے جانور کے محتاج نہیں، تو بھی خدا کا محتاج، تیرا جانور بھی خدا کا محتاج، تیری سانسیں خدا کی محتاج، تیرے جانور کی سانسیں خدا کی محتاج۔ تو نہ کچھ قربانی دے کر اللہ کا بنا سکتا ہے، نہ دے کر خدا کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ تیرے دینے نہ دینے سے میرے اللہ کی عظمت اور جلالت اور کبریائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اللہ کو تیرے دل کی حالت دیکھتا ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کہتے ہیں دے تو دی قربانی،
لیکن تیرے دل میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوا نہ ہوا یہ اللہ دیکھیں گے۔ اچھا، ایک فتنہ ختم نہیں ہونے پاتا، دوسرا فتنہ جنم لیتا ہے۔ بنگلور کے اندر یہ عیسائی راہب امریکہ کا عیسائیوں کا ایجنٹ اور نمائندہ، اسلام اور مسلمان کے کٹر دشمن، کٹر ایک نمبر کے دشمن، لے لو خوب ان کے کانوینٹوں میں اپنے بچوں کو داخل کرو اور خوب مرتد بناؤ، مرضی آپ کی، روپیہ آپ کا، پیسہ آپ کا۔ کون ہوتا ہے مولوی آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان آڑ آنے والا؟ تو ان کے کانوینٹ میں پڑے گا، امریکہ کا غلام نہیں بنے گا، رشیا میں نوکری نہیں ملے گی، اور مدرسے پڑھ کر ملا بنے گا، مؤذن بنے گا، کیا ہوگا؟ یہ آ رہا اب یہ کرتوت دکھائے گا اندھوں کو اچھا کر کر، اب یہ کرشمہ دکھائے گا ننگڑوں لودوں کو اچھا بنا کر، صحت یاب بنا کر۔ اور جو مسلمان مزاروں کے جھوٹے حرام خور مریدوں کے ہاتھ اپنا ایمان بیچے رہے، کوئی کرشمہ دیکھے بغیر، اسلم بابا نے کسی کے گردے سے پتلی نکالی، لوگ اس کے معتقد ہو گئے۔ جا رہے لوگ پڑھے لکھے، نمازی بے نمازی، کوئی کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ولایت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ولی بادشاہ ہوتا ہے، اتنا نہیں سوچا کہ داڑھی منڈا حرام خور بھی ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا ہے علاج کرنے کے لیے۔ تو جو مسلمان قوم میں اسلم بابا کے مرید بن کر علاج کے لیے جا سکتے ہیں، یہ عیسائی راہب جو بنگلور کے اندر ایک ہفتے کا میلہ لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کیسے کیسے سے لیتے ہیں، وقت پڑنے پر دشمنوں سے لیتے ہیں، BHP مسلمانوں کے دشمن، بھاجپا مسلمانوں کے دشمن، پنڈت مسلمانوں کا دشمن، خدا ان سے کام کروا رہا ہے کہ یہ جلسہ نہ ہونے پائے۔ 30 لاکھ کا ٹارگیٹ ہے، ایک ہفتہ بھر پروگرام چلے گا۔ میری آپ سے درخواست، آپ کے خاندان میں، آپ کے جان پہچان میں بھول کر بھی اگر کوئی جانا چاہے اسے لڑا کر سمجھا کر منتیں کر کر جانے نہ دیں، اس لیے کہ جہاں مسلمانوں میں جھوٹے باباؤں، تانترکوں، آمینوں کے آگے اپنے ضمیر، ایمان، عورت کی عصمت و آبرو کا سودا کر سکتے ہیں، خدا نہ کرے یہ دوست وہاں پر جائے گا، جب دیکھے گا کہ یہ آدمی اندھوں کو اچھا کر رہا ہے، اور یہ آدمی لنگڑوں لولوں کو اچھا کر رہا ہے، یہ آدمی مریضوں کو اچھا کر رہا ہے، خدا نہ کرے وہ مرتد نہ ہو جائے۔ یہ لوگ مرتد بنانے کا کارخانہ لگا رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، اگر کوئی یہ کہے صرف دیکھتے گئے ٹوکری تک، ایمان تو ہمارا مضبوط رہے گا، تہجد نہیں چھوٹے گی، نماز نہیں چھوٹے گی، میرا ایمان بہت مضبوط، دیکھ لے گا آپ۔ دیکھو ایک مسئلہ علماء نے لکھا ہے، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے نا۔ اب اگر کوئی جھوٹا نبی پیدا ہوا، غلام احمد قادیانی یا اس کا کوئی حوالی، خدا نہ کرے کوئی پیدا ہو گئے، پاکستان میں پیدا ہوا، لاہور کی جیل میں سڑ کر مر گیا، نبوت کا اس نے دعویٰ کیا تھا، نبوت رسالت کی توہین کی، اور کہا کہ میں رسالت و نبوت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹنر ہوں۔ خدا نے بڑی ذلت اور کتے کی موت دے دی، لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت اور धिक्कार اس پر ہو، جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والوں پر۔ ایک آدمی نے دعویٰ کیا تو ایک مسلمان کا فریضہ کیا ہے؟ مانے ہی نہیں، نہیں صاحب نہیں ہو سکتا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں، نبی تو نہیں ہو سکتا، ہم بات مانتے ہیں۔ لیکن ایک کہے نہ پوچھے تو صحیح کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، تیرے پاس ثبوت کیا ہے۔ بات اچھی لگتی ہے نا کہ ثبوتوں پر، دلیلوں پر، گواہوں پر آج مقدمے جیتے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی جا کر اس سے دلیل مانگتا ہے وہ کہاں نے لکھا کہ وہ کافر ہو جائیں گے؟ کیوں؟ تیرا دلیل مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی شان میں تو ڈاؤٹ کر رہا ہے، تبھی تو دلیل مانگ رہا ہے۔ ایک اماں ایک ابا ہوتے ہیں، ایک آدمی نے آ کر کہا میں بھی میرا باپ، تو کیا ہم اس سے دلیل مانگیں گے یا جوتے سے بات کریں گے؟ کبھی نہیں نکل گیا۔ تو اسلام کی طاقت کے مقابلے میں، اسلام کی حقانیت کے مقابلے میں یہ امریکہ کا کتا راہب مسلمانوں کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے، اور آپ یہ دیکھنے کے لیے جائیں کہ دیکھیں کرتا کیا ہے، طاقت کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ اسلام کے مقابلے میں کسی اور طاقت کو بھی مانتے ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں،
اسلام کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں، اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. قرآن نے کہا جو اسلام کے علاوہ اور کوئی چیز چاہے گا ہرگز اللہ قبول نہیں کریں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ قیامت میں دنیا میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اس وقت کا بڑا خطرناک فتنہ ہے یہ. جبور میں آ رہا ہے، ہفتہ بھر میلہ لگائے گا. اگر کوئی عورت، کوئی ماں بہن، کوئی بھائی روک لے. جیسے آپ پٹری پر ایک انسان پڑا ہوا ہے بے ہوش شراب پی کر، ٹرین آتی ہے، یہ نہیں دیکھتے یہ ہندو ہے مسلمان ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، پڑوسی ہے پتلا ہے پرایا ہے، فوراً ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ کر اس کی جان بچاتے ہیں. اللہ اس کے رسول کا واسطہ کہ اگر کوئی آپ کی نگاہ میں ایسا کوئی آدمی جا رہا ہو، جائے گا اپنا ایمان خراب کرے گا یا ایمان خراب نہ بھی کرے، کم سے کم خدا کی طاقت اور اسلام کی قوت کے مقابلے میں کوئی اور طاقت اور قوت کو ضرورت سمجھے گا تب بھی ایمان چلا جائے گا. اس لیے اس فتنے کے سب سے بات کرنے کی ضرورت ہے. فردن اس کو روکے. اللہ تعالیٰ اسلام مسلمان دشمن طاقتوں سے آگے خدمت لے رہے ہیں، پورے ہڑتال کر رہے ہیں. ہندوستان بند کی آواز دی، ہو سکے تو ان کا ساتھ دے تاکہ کسی طریقے سے یہ پروگرام رک جائے تو بہتر ہے. اگر چل رہا ہے مسلمان ان معاملات کے اندر ہرگز مداخلت نہ کریں، ورنہ ایمان رہا کہا، ایمان ہے کا ایمان اصل جو ہے چلا گیا، لڑائی چلی گئی، اب جو کچھ رہ گیا بچا کچا ایمان وہ باقی رہ جائے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان فطروں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری قربانی کو صحیح معنوں میں قربانی بنا کر جان ساری کا جذبہ، جان دینے کا جذبہ، اللہ کے راستے میں سب کچھ فنا کر دینے کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرحمت فرمائے. آمین. واقعان الحمدللہ رب العالمین. تمہیں کیا لقب ملے، اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے، انصاری ہی ملے یا مجاہد لقب ملے، اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے. ہم سوچ تم نے وہ احسان کر دیے، ہرگز نہ بھول پائیں گے جب تک بھی ہم جیے. بہت اپنے کر لیے، جانے علم بھی ساتھ ہمارے بہت دیے. غم خاریہ محسن ملے، غم خاریہ محسن ملے، کیا لقب ملے. اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے، اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے. مادر کی گود سے ہمیں پھینکا تھا جس گھڑی، تم نے سے ایک تیر جوازا پورا پڑی. بستر ہر تم نے اٹھائے ان کی گھڑی، گھر اپنے لے گئے تھے ضیافت بھی بڑی. ان نے کیا کے بدلے، ان نے کیا کے بدلے تمہیں فضل رب ملے. اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے، انصاری ہی ملے یا مجاہد لقب. زمین مکان بیت میں ٹھہرا لیا ہمیں، بچوں سے کھانا رات یار دیا ہمیں. زمین مکان بیت میں ٹھہرا لیا ہمیں، بچوں سے کھانا رات یار دیا. چھڑوا دیا ہمیں، مادر کی درجہ ہم نے دلاسا دیا ہمیں. دستے نبی سے حوض سے، دستے نبی سے حوض سے جانے طرب ملے. اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے، انصاری ہی ملے یا مجاہد لقب ملے. اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے. خطرے عدو کے ہم کو جو لاحق ہوئے کبھی،
جانے کے ہتھیلی پہ چلے آئے تم کہیں اپنے گھروں میں گھسے کبھی جذبازیوں کے حق کی محبت کا ہے ابھی کون ہے انہیں اس جوڑ کا کون ہے انہیں اس جوڑ کا پھل میرے رب ملے اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے انصاری ہی ملے یا مجاہد لقب ملے اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے مطلب طرف کام کا پنجام روڑ دو باطل کی ہر ہم دیوار توڑ دو مطلب طرف کام کا پنجام روڑ دو باطل کی ہر ہم دیوار توڑ دو دارالعلوم وقت ہے اس پر ہی چھوڑ دو میراثیوں کے دل کے ارادوں کو توڑ دو تائید حق کے سوئے چاہے عرب ملے اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے انصاری ہی ملے یا مجاہد لقب ملے اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے یا ربی ہے اصحاب نبی جیسے جگرے باطل کا جگر تیر دیکھ ایسی نظر دے یا ربی ہے اصحاب نبی جیسے جگر دے باطل کا جگر دیکھ ایسی نظر دے دارالعلوم کو وہی شان جگر دے خستہ حیات کی دعائے جو اہل حق کو پہلے ملا جو اہل حق کو پہلے ملا ان کو اب ملے اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے انصاری ہی ملے یا مجاہد لقب ملے اے اہل دیوبند تمہیں کیا لقب ملے چلے چھوڑ کر چلے چھوڑ کر ہر چلے